وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کو سننے کے بعد ناظرین، اور جب بھی میں اس آیہ مبارکہ کو سنتا ہوں، آپ یقین مانیے میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور رب کعبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور کیسی کمال اور کتنی حسین اور کتنی خوبصورت بات ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، یہ روایات کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں، جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو چن چن کر اپنے ساتھ داخل جنت نہ کروا دیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب تک ایک ایک امتی کو چن چن کر جہنم سے نکال کر داخل جنت نہ کروا دیں، اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا امتیوں کی بخشش میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے ناظرین۔ اگر ہم اللہ کے انعامات پر غور کرنا شروع کریں تو پروردگار نے ہم پر کیسا کرم کیا ہے ناظرین، کہ ہمیں انسان پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو خدا نخواستہ ہمیں جانوروں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اور جانوروں میں بھی جو نجس اور ناپاک جانور ہیں خدا نخواستہ ہمیں ان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کہ جن کا لوگ تذکرہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس نے ہم پہ کرم یہ کیا کہ ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا، نجس اور ناپاک جانوروں میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر اس نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ انسانوں میں بھی ہمیں غیر مسلم نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد اس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں اس صف میں شامل کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبین کی صف ہے، جو ان سے پیار کرنے والوں کی صف ہے، جو ان پر مر مچنے والوں کی صف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کرنے والی صف ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے اس صف کے اندر شامل کر دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے محبین تو ہم ہیں نا، ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی نشست و برخاست دیکھتے ہیں، آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، یعنی آپ کے معاملات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ ہاں ایک امت آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میری ایک دید کے بدلے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ یہ ہے ناظرین وہ امت جس پر سرکار نے کرم فرمایا۔ میرے سرکار پر میری آل اولاد قربان ہو جائے، میری نسلیں قربان ہو جائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم ہی تو کل سرمایہ ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ کیا یاد نہیں ہمیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے؟ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر ہے، بلکہ یوں کہوں کہ با ادب صحابہ کا لشکر ہے، اور وہ با ادب صحابہ ایسے ہیں کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی ان سے مل کر اور ان کو دیکھ کر گیا، اور جس وقت وہ مکے پہنچا اور کفار سے ملاقات کی، تو اس نے جا کر بتایا کہ میں ایک ایسی قوم سے مل کے آ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں کہ جن کو دیکھ کر میں فرط حیرت میں مبتلا ہوں۔ میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بڑی عجیب بات بتلاتا ہے، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کے آیا، تو روایت کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن نکلتا تھا، ہم تو دراصل بڑے احترام سے کہتے ہیں نا لعاب دہن مبارک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والا تھوک ہے، وہ تھوک ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس یا دہن مبارک سے نکلنے والا لعاب دہن مبارک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب لعاب دہن مبارک نکلتا تھا تو وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر ہوتا، کسی صحابہ کے ہاتھ میں ہوتا، وہ اپنے چہرے پر اور جسم پر اس کو مس کر لیا کرتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ جب وہ کوئی حکم فرماتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حکم پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کو سمیٹنے کے لیے یعنی حاصل کرنے کے لیے، اب ذرا تصور کیجئے کہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور جس وقت وہ پانی آپ کے جسم اثر سے مس ہو کے نیچے گرتا تھا تو وہ نیچے نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا کر، اپنی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے ہوتے تھے کہ وضو کا پانی یہاں سرکار کے جسم اثر سے مس ہو کے گرے اور جیسے ہی چھل کے ہم اس کو سمیٹ لیں اور سمیٹنے کے بعد اس کی تری اپنے وجود کے اوپر لگا لیں۔ اور وہ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس وضو کے پانی کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، لڑائی تک ہونے کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب وہ کوئی بات فرماتے تھے تو وہ تعظیماً اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے سر کو جھکا کر بات کیا کرتے تھے، یعنی اپنی نگاہوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ ان کے ادب کا تقاضا تھا، یہ ان کے ادب کا معاملہ تھا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے پست رکھا کرتے تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آوازوں کو بلند کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو حقارت کر دے گا۔ یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، آئیے ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن توجہ سے سنیے گا میری بات کو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسین اصل میں سواد سے ہے، سواد یہ نون، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بہت تعظیم کیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت خدمت گزار تھے، سرکار سے بہت محبت فرماتے تھے، بڑا عشق کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے حسین، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ جو مشرکین تھے یعنی ان میں ان کی ایک اپنی پوزیشن تھی، بڑی مضبوط پوزیشن تھی، اور ان کے قبیلے کے اندر ان کو جو ہے بڑا مانا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک ڈیلیگیشن کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور اس کی نمائندگی حسین کو دی۔ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے، خیال رکھیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حسین آئے ہیں تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ قبیلے کا سردار آئے ہیں، ان کے لیے نشست خالی کرو، یعنی احترام سے ان کو بٹھایا گیا، نشستیں خالی کی گئیں، ان کو بٹھایا گیا۔ اب خیال رہے باپ آیا ہے اور کن سے ملنے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ این اس وقت حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے نشستیں خالی کرنے کا فرمایا، نشستیں باپ کے لیے خالی کی گئیں، مہمان کے لیے خالی کی گئیں، قریش مکہ کہ ایک سردار کے لیے نشستیں خالی کی گئیں، لیکن جو بیٹا تھا وہ وہاں بیٹھا رہا، وہ اٹھا نہیں، یعنی اپنے باپ کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا، ادب کے لیے نہیں اٹھا۔ کیوں نہیں اٹھا میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں۔ بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، باپ آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشست دے دی۔ اب آ کر اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ کہتا ہے، معاذ اللہ، ظاہر ہے وہ اس وقت چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ تم کتنے خداؤں کو پوچھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ہم زمینی 7 خداؤں کو اور آسمان کے خدا کو پوچھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، تو مدد کس سے طلب کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ہم آسمان والے خدا سے، یعنی ایک خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مصیبتوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آسمان والا خدا کرتا ہے۔ اب مفہوم یہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ تمہیں اب اس بات پر بھی لاج نہیں آتی کہ تمہاری مصیبتوں کو ٹالتا وہ ہے، تمہاری پریشانیوں کو رفع وہ کرتا ہے، کیا تم اب بھی اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اور عذاب جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرو گے؟ جملے ادا کرنے تھے سرکار کے۔ اصل تو وہ نگاہ کرم ہے نا، وہ نگاہ کرم، تو وہ نگاہ کرم ایسی پڑی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور بآواز بلند کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جس موقع پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ ادھر ادھر اگر آپ ذرا سا بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے تو آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ ذہن میں رہے، باپ پہلے آیا تھا، بیٹا بیٹھا رہا، اٹھا نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے نشست دی، سرکار علیہ السلام نے ادب سے بٹھایا، سرکار علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کیا تھی؟ اصل تو نگاہ مصطفیٰ تھی۔ نگاہ مصطفیٰ پڑی، دل بدل گیا۔ پہلے کافر تھے، ایمان لے آئے۔ جیسے ہی ایمان لے کے آئے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ کلمہ سنا ہے، فرط محبت میں اٹھے، اٹھنے کے بعد پہلے جا کر اپنے باپ کے ماتھے کو بوسا دیا، اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا، اس کے بعد ان کے قدموں کو بوسا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ نظارہ دیکھا، آپ فرط جذبات سے رونے لگ گئے، چشمان مبارک تر ہو گئی اور جملے ادا ہوئے کہ آج مجھے عمران کو دیکھ کر بڑا رشک آ رہا ہے، بڑا رشک آ رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلے جب اس کا باپ آیا تھا وہ کافر تھا،
تو اس وجہ سے عمران اٹھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ عمران کے درجات کو بلند فرمایا۔ یہ ہے دراصل تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات، احد کا مقام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل چکی ہے۔ ایک عورت کو پتہ چلا، صحابیہ تھی، تو سرکار کی محبت میں دوڑی چلی گئی۔ راستے میں ہر صحابی سے پوچھتی تھی کہ میرے سرکار کیسے، میرے سرکار کے بارے میں مجھے بتلاؤ۔ تو ظاہر ہے اس وقت واضح بات نہیں تھی، تو کسی نے راستے میں ان کو جاتے جاتے کہا کہ تم سرکار کا پوچھتی ہو لیکن تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ ایک لمحے رکی اور آگے بڑھ گئی، کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھی تو کسی صحابی نے کہا کہ تم سرکار کا پوچھتی ہو لیکن تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے۔ رکی اور فوراً آگے بڑھ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے یہ مصیبت میں جھیل لوں گی، میرے سرکار کیسے ہیں۔ جیسے ہی اور آگے بڑھی تو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ تم سرکار کا پوچھتی ہو، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ وہ رکی اور آگے بڑھی اور کہا کہ یہ ساری مصیبتیں میں جھیل لوں گی، میرے سرکار کے بارے میں بتائیں کہ سرکار کیسے ہیں۔ اور جیسے ان کو یہ پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، تو اب ذرا سوچئے کہ بھائی شہادت اختیار کر چکے، باپ شہادت اختیار کر چکے، شوہر شہادت اختیار کر چکے، وہاں پر جملے کیا ادا ہو رہے ہیں؟ جملے یہ ادا ہو رہے ہیں کہ میرے سرکار سلامت ہیں تو میں تمام مصیبتوں کو برداشت کر لوں گی۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں یہی محبت اور یہی تعظیم اور اسی کا حصہ عطا فرما دے، تو دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمارے ساتھ